تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو, اور کوئی حل نہیں ہے, کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کرو؟ کہہ رہے ہیں اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں, ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں, یہ گالیاں نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے, بہت بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ اور برکت دے. میں جب جا کے دیکھتا ہوں ایسا اگریسو ہوتا ہے ملازمین پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں؟ کہہ رہا ہے بھائی ایک ملازمین کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ گالیاں والیاں دیں, لیکن یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص چونا لگا کے آپ سے پیسہ لے گا, پلاٹ کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, مختلف مزاربت اسکینڈل. تو جنہوں نے بنایا ان کو تو لوگ مفتی کہتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ جو جب تک خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے اور اس کے تجربہ نہیں ہے, تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال بچاؤ. آج کی جو آیتیں ہیں نا اس میں یتیم اور عورت بار بار ان کا مال مت کھاؤ, ان کا مال. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یتیموں کے مال کی اور عورتوں کے مال کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ مرد کا مال ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا, وہ خود چونے لگا کے جوان ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون چونا, میں جیسے لوگوں کو چونا لگا کے اتنے میں نے کمایا, لوگ مجھے بھی چونا لگا سکتے ہیں. اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کبھی اس کا میاں بیوقوف بنا کے بیگم سے لے گا کہ 1 کروڑ کے تمہیں بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے دے رہا ہوں میں, سرجانی ٹاؤن میں بڑا زبردست چل رہا ہے, پھر وہاں پروجیکٹ. ایک آدھ میاں صحیح بھی ہوتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں, اللہ کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تو اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں, کچھ تمہارے پاس باپ کا پیسہ آیا ہے وراثت میں, یا اور تم نے کوئی جاب کر کے کمایا ہے, لاکر خاندانی سا خریدو, پاسورڈ کسی کو نہ بتاؤ, اس میں سونا خرید کے ڈال دو بس. 2004 میں 9,000 روپے تولا تھا, اس وقت لوگ کہتے تھے اتنا مہنگا ہو گیا کہاں بڑھے گا, اور آج جن لوگوں نے خریدے ہیں نا وہ کما لیا, جنہوں نے یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا, میرے جیسے نیک لوگ ماشاءاللہ. ابھی تو اللہ کی قدرت تھی, پھر بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے. تو